قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فہما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس میں بھی جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے ان کا ذکر چل رہا تھا، اور ان انعامات کی بنی اسرائیل نے کس طرح سے ناشکری کی، اور اللہ رب العالمین کا ان پر پھر کس طرح غضب ہوا، تو اس سب کا ذکر چل رہا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کن کن موقعوں پر ان کی توبہ کو قبول کرتے رہے، اور کس کس طرح سے ان کی معافی ہوئی۔ اب یہ سب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوتا تو تورات میں نازل ہو جاتا، اور اس کے بعد وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہتے، اور پھر دوبارہ کبھی اللہ رب العالمین اس کا ذکر قرآن میں نہ کرتے۔ تو قرآن مجید تو اللہ نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی پچھلی امتوں کی طرح پچھلی امتوں کے راستے پر چل کر، بنی اسرائیل کے راستے پر چل کر گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کے وقت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی غلطیاں کر رہی ہے جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کئی بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے، بالشت پر بالشت۔
اگر وہ کسی گو کے بل میں جائیں گے تو تم بھی وہیں گھس جاؤ گے۔ تو یہ آیات ہمارے لیے بھی سبق ہیں۔ تو جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا وہ آیت تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ کہ تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، ایک بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے ہو۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس اپنے رب کے ہاں توبہ کرو، اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگو۔ اور وہ معافی کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو مارو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہوا کیا کہ ایک ہی دن میں 70,000 یہودی بنی اسرائیلی قتل ہوئے ہیں، اور اپنے ہی گاؤں میں جو گاؤں بنے ہوئے تھے اس گاؤں میں جو ان کے مرتد تھے، ہر گاؤں والے نے اپنے ہی گاؤں کے جو مرتد لوگ تھے جنہوں نے یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا تھا، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے دین اسلام کا ایک اور قانون بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے، کہ جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، یعنی جو دین اسلام قبول کرتا ہے، قبول کرنے کے بعد پھر وہ اس سے پھر جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ تو وہ ہے جو مسلمان ہوا ہی نہیں، کافر ہی تھا، اس نے کبھی اسلام کا اقرار ہی نہیں کیا، اللہ کو معبود مانا ہی نہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ہی نہیں مانا، وہ تو ٹھیک ہے کافر ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جو اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اب ایمان لانے کے بعد وہ پھر دوبارہ جب کفر میں جاتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا۔ اور مرتد کی سزا دین اسلام میں کیا ہے؟ واجب القتل۔ کیوں؟ کیونکہ کافر مشرک اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا، دین کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک مرتد نقصان پہنچاتا ہے۔ اب یہ سب کے سب ان کی غلطی کیا تھی کہ یہ مرتد ہو گئے تھے۔ اب دوبارہ جب یہ اسلام میں آئے، ہدایت بھی انہیں پتہ چل گئی کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، اسلام بھی قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، بات بھی سمجھ آ گئی، لیکن اللہ نے کہا توبہ تمہاری قبول کر لی ہے، قتل تمہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہارا یہ نہ ہونا آگے چل کے تم فساد پھیلاؤ، تاکہ بیچ میں سے جو منافق ہیں، جو غلط راہ لوگوں کو دکھانے والے ہیں، ان کا صفایا ہو جائے۔ بیچ میں ایسے لوگ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آگے جا کر یہ 6 لاکھ کی پوری فوج بنی ہے، 6 لاکھ کا لشکر موسیٰ علیہ السلام آگے لے کر چلے ہیں، تو اللہ تو ان کے اوپر بڑے انعامات اتار رہا تھا۔ تو اگر یہ اتنے انعامات کھانے کے بعد بھی اللہ کے باغی ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی دن میں اللہ نے ان کا بھی امتحان لے لیا جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، کہ ان کے ہاتھوں سے انہیں قتل کروایا کہ تم انہیں قتل کرو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے فتاب علیکم، ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اللہ نے انہیں مزید اس زمین پہ رہنے کا حق نہیں دیا کہ اب تم اس زمین پر مزید سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ کی ساری نعمتیں کھانے کے بعد فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دی، سمندر میں راستہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا، اور تم نے کیا کیا؟ اس ساری نجات کے بعد، سب انعامات حاصل کر لینے کے بعد 40 دن کے اندر اندر رب کو چھوڑ کے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، ایک بچڑے کے آگے جھک گئے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا اس دربار میں کوئی کھوتا دفن ہے،
اس دربار اب کئی ایسی ویڈیوز آتی ہیں، ایک بلی کے ڈھانچہ نکل رہا ہے اور اس قبر پہ لوگ سجدے بھی کر رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے منتیں بھی مانگ رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا یہ اندر جو دفن ہے وہ کون سی سرکار ہے، کوئی پیپسی والی سرکار ہو گئی ہے، کوئی کھوتے والی سرکار ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی فلانی ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ یہ توبہ کر کے رجوع کر کے اللہ کی طرف نہ لوٹ آئیں، وہ بھی اپنی زندگی کے اندر وگرنہ ان کے سر پر اپنے گناہوں کا وبال تو ہوگا ہی ہوگا۔ آگے جب یہ مر جائیں گے، ان کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہوئے اور جتنے لوگ اس گمراہی پر قیامت تک چلتے رہیں گے، جس نے بھی یہ گناہ کی شروعات کی ہوگی اس کے کھاتے میں گناہ پہنچتے رہیں گے۔ یہ دین اسلام کا اصول ہے، کوئی کسی بھی غلط کام کی شروعات کرتا ہے، برائی کی شروعات کرتا ہے، جب تک وہ برائی قائم رہے گی اس بندے کو گناہ ملتا رہے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے قتل کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے اس کے کھاتے میں گناہ پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر قتل کی شروعات اس نے کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آگے کوئی بندہ ایسا بچے ہی نہ جس کا اس طرف دماغ جائے کہ وہ بچڑے کو معبود بنائے۔ اللہ نے کہا تم نے چاہے توبہ کر لی ہے اللہ کے حضور، تمہاری توبہ ہی یہ ہے کہ تم قتل ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ میں ایسے بندے کو اپنی زمین پر برداشت ہی نہیں کر سکتا جو اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ تو یہ شرک بہت حساس معاملہ ہے، بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس کے اندر ہمیں قطعاً بھی کوئی راستہ ایسا سوراخ نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں سے شرک کی بو بھی آئے۔ ذرا سی شرک کی اگر بو بھی آتی ہے وہ کام بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہلکا سا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار یہاں میں کسی غیر سے مدد کی طرف جا رہا ہوں تو وہ کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم اس کی بجائے ہم نے اپنی ہی نماز بنا لی ہے، نماز غوثیہ۔ اب وہ نماز غوثیہ کا قبلہ بھی الگ ہے، اب وہ دوسری طرف یعنی قبلے کی طرف نہیں منہ کر کے ادا کی جاتی، وہ نماز غوثیہ کا اپنا ہی قبلہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ نماز غوثیہ ہے۔ اور پھر کسی کو وہ نام دینا جو رب کا ہونا چاہیے، غوث اعظم۔ اب غوث اعظم تو رب کی ذات ہے۔ اب چاہے آپ اس کی لاکھ تعویلیں پیش کریں، ہزاروں تعویلیں پیش کریں، لیکن آپ نے ایک شرکی بو والا کام تو کر دیا نا۔ آپ نے وہ راستہ ہی کیوں کھولا؟ غوث اعظم دستگیر، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا۔ اب یہ سارے القابات کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ اب یہ شرک کا راستہ کھل گیا، لہٰذا ہمیں ہر کسی کو اسی کی حد تک رکھنا چاہیے، بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے منع فرمایا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو کائنات کے امام ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اور اسی طرح اور جو صحابی رسول تھے جو جھگڑا کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہیں۔ جھگڑا بڑھتا گیا، جب یہودی نے زیادہ تکرار کی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی زیادہ افضل ہیں، تو اس صحابی نے تھپڑ لگا دیا اس کے منہ پر زوردار کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہے۔ اب یہ مقدمہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی پر غصہ کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دیا کرو۔ یونس علیہ السلام وہ ہیں جن کی واقع ہی اللہ رب العالمین نے پکڑ کی تھی، یعنی یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر کہا کہ تم اب اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آؤ گے، لہذا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ ان کی ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، تو بچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا، میں دیکھوں گا مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر دیں گے یا پھر ان پر موت ہی طاری نہیں ہوئی تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی مبالغہ کرنے سے منع فرمایا کہ میری فضیلت کو بھی اتنا مت بڑھانا کہ اس میں تم غلو کر جاؤ، شرک کے درجے میں پہنچ جاؤ۔ اب یوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، کائنات کے امام ہیں، لیکن ہر بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس صحابی نے جب منوانے پہ شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ دیا۔ اسی طرح ایک صحابی جو سجدہ کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ دیا کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ باؤنڈریز ہیں، یہ دیواریں ہیں، یہ اپنے آپ کو روکنا ہے کہ ہر چیز ایک حد تک اچھی لگتی ہے۔ غلو صرف اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اس کی بڑھائی چڑھائی میں ہو سکتا ہے، جتنی تعریف کرنی ہے کرو، کیوں وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی ذات۔ باقی شخصیات میں احتیاط سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ اب جو کوئی بھی اس میں غلو جس نے بھی کیا وہ برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی فرمان ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں غلو کر کے برباد ہو جائے گا اور ایک محبت میں غلو کر کے برباد ہو۔ تو ایک طرف رافضیوں نے جنم لے لیا، دوسری طرف ناسبیوں نے جنم لے لیا۔ اسی طرح عیسائیوں کی مثال ہے، انہوں نے کیا کہا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ مقام تو بہت اونچا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آپ معجزات دیکھیں، کمال ہے۔ بچپن میں جس نے کلام کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور پھر بغیر باپ کے پیدا ہوئے مریم علیہ السلام کی کوکھ سے۔ یہ بھی ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کوئی نبی اس طرح پیدا نہیں ہوا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر انہیں اور مزید بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، آج تک انہیں موت نہیں آئی اور وہ دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن عیسائی کیوں برباد ہوئے، کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے اس میں بھی مبالغہ کر لیا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب وہ انہوں نے بھی ذرا سا غلو کیا، برباد۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے اندر اگر بندہ غلو کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ بڑا باریک راستہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں سوچ سمجھ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈیشن کریں گے تو وہ برباد ہے عمل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو فرمایا، ہم اکثر آیت وہ پڑھتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس سے آگے کئی لوگ نہیں پڑھتے، آگے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اطاعت کے نام پر وہ کچھ بھی کر جاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا،
کہ محبت میں تم اتنی آگے بڑھ جاؤ کہ پتہ ہی نہ ہو کر کیا رہے ہیں. اب نماز سے بندہ غافل ہو جائے اور ہو کر کے اپنی گردن ہلاتا رہے اور کہے کہ یہی عبادت ہے، اور وہ کہے اوپر سے اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب اسے نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب صرف یہ گردن کو جھٹکے دے گا اور ہو کہے گا، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے آگے نمازیں بھی معاذ اللہ کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. یہ عشق مجازی، عشق حقیقی اور جھوم جانا کہ یہ اس ٹائم اس میں آئے ہوئے ہیں، ایک نام دیا ہوتا ہے کہ طیش میں آ گئے ہیں، ان کے اوپر ایک الگ قسم کی جو ہے اس ٹائم حساسیت ہے جس کے اندر یہ جھوم رہے ہیں. تو یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں. ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں ہے. اب اللہ رب العالمین کو فجر کی 2 سنتیں اتنی پسند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور جس میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بڑھ کر ہے کہ جو بندہ 2 فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے اس کے. اب کہاں وہ 2 رکعت، اس میں کون سے انسان کے زور لگتے ہیں، لیکن اس کی نسبت اگر کوئی 40 سال کنویں میں الٹا لٹکا رہے، اس میں محنت بھی ہے، کاوش بھی ہے، مشقت بھی ہے، وقت بھی زیادہ ہے، لیکن وہ برباد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی ہمیں ایسا دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہیے جہاں سے ہمیں غلو کی بو آتی ہو یا شرک کی بو آتی ہو. کبھی بھی ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ تو قبول کی بنی اسرائیل کی، لیکن ایک ہی دن میں 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں. اب وہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، وہ قتل ہوئے، جو قتل ہوئے وہ سارے کے سارے شہادت کی موت مرے ہیں، وہ جنت میں گئے ہیں. اور جنہوں نے قتل کیا اپنے ہی گاؤں کے لوگوں نے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا، تو وہ سارے کے سارے انہیں جہاد کا اجر و ثواب ملا. لیکن آپ توبہ دیکھ لیں کہ کتنی سخت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ کسی بھی قبر والے کو، جہاں بھی کہیں درباروں پہ لوگ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارا ملتان تو اس چیز میں ٹاپ پہ ہے، درباری چیزوں میں، درباروں پر جانے میں، دیے جلانے میں، دھاگے باندھنے میں، اور یہ بھی نہیں پتہ اندر کس کی لاش دفن ہے. اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اندر ہے کیا، اور اندر کوئی نہ کوئی جانور اس کے اندر ہے یا کوئی انسان ہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں. میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ سارے لوگ بھی معبود اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے شریک بیچ میں کس کو بنا لیا؟ ایک بچڑے کو. اور ایک چیز یہاں سے اور پتہ چلتی ہے کہ اچھے خاصے دماغ رکھنے والے لوگوں کی بھی عقل پھر جاتی ہے. اب ایک بات یہاں ضروری جو سمجھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے، جو لوگ آج ذرا سے دربار کے تھوڑی سی دیکھ لیا کوئی جادو، جیسے کہ کسی پیر نے کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کے ہاں بیٹا ہو جاتا ہے، پیر نے کہا جا تیرے ہاں بیٹی ہوگی اور اس کے بیٹی ہو جاتی ہے. اگر پیر صاحب نے کہہ دیا جا تو یہ اتنا صدقہ کر دے، اتنا نذرانہ دے دے، تیرے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اگر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اسی گمراہی پر چل پڑتا ہے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، تو دجال کو کتنی ایک دیر لگے گی، کتنی مشکل ہوگی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنی طرف کرنے میں. دجال تو کہے گا بارش ہو، بارش ہونے لگ جائے گی. دجال تو مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے گا. حدیث میں آتا ہے وہ تمہارے والدین کو زندہ کر کے دکھا دے گا، ماں باپ کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. تو یہ جو ٹکے ٹکے پر بکنے والے مشرک ہیں، قبروں پر جھکنے والے، ذرا سا کچھ مل جانے پر، تو یہ دجال کے دھوکے سے کیسے بچ جائیں گے؟ یہی تو اصل پیروکار ہوں گے دجال کے، جو دجال انہیں جنت بھی دکھائے گا، جہنم بھی دکھائے گا، بارش بھی برسا کر دکھائے گا، اس کے چکروں میں تو فوراً آ جائیں گے.
ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو وہیں ختم کروا دیا، 70,000 بندہ ایک ہی دن میں قتل۔ ٹھیک ہے تم نے توبہ کی ہے، لیکن تم اتنے کمزور ہو کہ دجال کے آگے ٹک سکتے نہیں۔ تو ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، موت انسان کے سر پر منڈلا رہی ہے، اس وقت بھی اس کا یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت اور میں اسی ضمن میں سمجھاتا چلوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں گے، کفر کی طرف لوٹ جائیں گے، تو ہم جو دنیا میں کافر ہیں ان کے جو گھر ہیں وہ سونے کی اینٹوں سے بنا دیتے، ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سونے کی بنا دیتے، وہ چاندی کی بنا دیتے، جتنے بھی اس دنیا میں کافر موجود ہیں ان کے گھر ہم سونے چاندیوں سے بھر دیتے، جتنے بھی اللہ کے انکاری زمین پر ہیں۔ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ انہی کی طرف پھر جائیں گے، انہی جیسے ہو جائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی جو دولت ہے، شہرت ہے، جسے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کہتا ہے ہم یہ کافروں کو، مشرکوں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کی سیڑھیاں بھی گھروں کی سونے کی ہوتی، ان کی دیواریں سونے چاندی کی بنی ہوتی۔ اگر ہم نے کیوں نہیں کیا یہ کام کہ جو ایمان والے لوگ بھی ہیں کہیں وہ بھی گمراہ نہ ہو جاتے، وہ بھی ان کو حق پر نہ سمجھنے لگ جاتے، اس لیے ہم نے آزمائش کو کم کرنے کے لیے انہیں اتنا نہیں دیا تاکہ ایمان والوں کی آزمائش مزید نہ بڑھ جائے۔ اس لیے آج کافروں کے پاس ہے بھی، ہم سے بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم سے بہت آگے ہیں، دولت میں، شہرت میں بہت آگے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ کم ہے، ابھی بھی کیا ہے؟ کم ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم اس سے بھی بڑھ کر دے دیتے، لیکن ہمیں ڈر یہ تھا جو ایمان والے مسلمان بھی ہیں وہ بھی پھر جائیں گے، لہٰذا اللہ نے ہماری آزمائش کو کم کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا دنیا کی زندگی میں کچھ ملنا نہ ملنا یہ تو ٹاپک ہی الگ ہے، اس بنا پر کسی کو ہم معبود کہہ سکتے نہیں۔ دنیا میں کوئی جتنا بھی کچھ دے دے، زیادہ سے زیادہ اس کا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، یا آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا، وہ معبود نہیں بن جاتا، الہ نہیں بن جاتا۔ تو آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل قوم نے کہا لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری ہدایت پر نہیں آئیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے، تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بندوں کو، 70 ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے نا اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو اس وقت ان 70 لوگوں نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے طور پہاڑ پر گئے، کہا ہم تو تیری بات پر یقین ہی نہیں کریں گے تب تک جب تک کہ ہم کھلم کھلا اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہی کلام کر کے آئے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے ایسے ہی ہمارے سامنے کتاب اٹھا کے لے آئے ہوں اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہا حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اپنی کھلم کھلا آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بس انہیں ایک بجلی نے آ پکڑا، ایک بجلی ان پر گری، اور اللہ فرماتا ہے تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بجلی جب ان کے اوپر گری، یہ 70 کے 70 لوگ اسی ٹائم مر گئے۔ اس کے بعد ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب یہ مر گئے، اللہ کی طرف سے بجلی کڑکی، بجلی گری، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا
کہ جو 70 لوگ میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا میں ان کو کیا صفائیاں آگے واپس جا کر دوں گا کہ وہ کیسے مر گئے، کیا ہوا کیا نہیں، یہ تو سارا میرے لیے اور مشکل ہو جائے گا دعوت دینا، ہدایت پر لوگوں کو لے کر آنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر اللہ رب العالمین نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے ان کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ہماری بہت بڑی تم پر نعمت تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، اس چیز کا بھی تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں یہ سکھائی ہے کہ دنیا کی آنکھ سے کوئی بندہ بھی اپنے رب کو دیکھ سکتا نہیں، ہرگز کوئی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی تھی لیکن اس کا انداز اور تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا ایک الگ بات تھی، اس کا انداز ہی اور تھا۔ یعنی ایک بچہ پیار محبت سے کوئی چیز مانگتا ہے اور ایک کہتا ہے مجھے مل گئی ٹھیک نہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، انداز ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ایمان یقین ہی نہیں کریں گے ہدایت کی بات پر جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پہلے اس بجلی کا تو مقابلہ کرو جو ہم نے تمہارے اوپر بجلی گرائی ہے جس سے سارے ہی مر گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ پھر ان کو زندہ کیا۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کسی بھی نبی نے دنیا کی زندگی میں یا کسی بھی ولی نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دل کی آنکھ سے خواب میں اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ اسی ضمن میں ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث ہر بھائی کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اس میں انسان کے 3 بڑے عقیدے کلیئر ہو جاتے ہیں جن پر آج فرقہ واریت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہیں، یعنی وہ مومنوں کی اتنی بڑی ماں ہیں کہ اگر کوئی بندہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا عقیدہ اپنا لے اور کہے کہ میں اسی عقیدے پر ہوں جس عقیدے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، تو کیا خیال ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا غلط ہوگا؟ صحیح ہوگا نا؟ اس سے بڑا عقیدہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے مسروق تابعی نے کہا کہ کیا معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر 3 عقیدے کلیئر کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلی جو بات کہی، فرمایا جس نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی ان 2 آنکھوں سے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے وہ بندہ جھوٹا ہے۔ عقیدہ کلیئر ہو گیا۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العالمین کا احاطہ یہ آنکھیں کر سکتی؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ ان آنکھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ سورج کی روشنی نہیں برداشت کر سکتی۔ جو آنکھیں سورج کی روشنی نہیں مسلسل دیکھ سکتی وہ اللہ کی ذات کا دیدار کہاں سے کرنے لگی؟ ان آنکھوں میں اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ زمین جب ہمارے سورج کے مقابلے میں ایک نقطہ ہے تو اللہ کی ذات کیا ہے اس کا ہم تصور کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے آخر میں سب سے بڑا جو انہیں انعام ملے گا وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ سب سے بڑا انعام ایک جنتی کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ اسے اپنا دیدار کروائے گا۔ تو قیامت میں یہ ممکن ہوگا جا کر جنت میں جانے کے بعد جب بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد جب اسے انعامات ملتے چلے جائیں گے آخر میں سب سے بڑا جو انعام اسے ملے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کا دیدار۔ تو پہلا عقیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کلیئر کر دیا کہ دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو دیکھ سکتا نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دوسری بات کہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، فرمایا کہ جو شخص
یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر رکھتے تھے، کل کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، غیب کا علم رکھتے تھے، وہ بندہ بھی جھوٹا ہے۔ اب یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں، اور حقیقت بات بھی یہی ہے۔ اصل میں جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے بارے میں جانتے تھے، کل کی خبر رکھتے تھے، وہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت بڑا الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھی بہت بڑا الزام لگا، کم علمی کی وجہ سے۔ میں اس کے ضمن میں ایک مختصر سی بات یہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ اپنے وہ اصحاب دیں جو قرآن کے قاری ہوں، علم رکھنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کے حافظ قرآن کا علم رکھنے والے 70 صحابہ دیے ان لوگوں کو، اور انہوں نے ان 70 کے 70 صحابہ کو لے جا کر شہید کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مختصر سا معصومانہ سوال ان لوگوں سے یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کل کی خبر رکھتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے یہ قیمتی ترین 70 صحابہ یہ لے کر جائیں گے اور شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے انہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھماتے، اپنے قیمتی ہیرے وہ 70 صحابہ ان کے حوالے کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے علم ہوتا تو آپ بھیجتے؟ کبھی بھی نہ بھیجتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں اگر غیب جانتا ہوتا نہ جانے اپنے لیے کتنی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، کتنی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ آپ الٹا گستاخی پر اتر آئیں گے اگر ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ ہر بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی جانتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھلائیاں نہ اکٹھی کر لیتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جانے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ ہمارے اتنے سارے ساتھی شہید ہو جائیں گے، اتنے سارے اصحاب شہید ہو جائیں گے، اگر آپ پھر ہر چیز غلط ثابت ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا میں طائف میں جاؤں گا اور میرے اوپر پتھراؤ ہوگا، میرے دانت شہید ہوں گے، خون بہے گا، جوتوں تک پہنچ جائے گا، یعنی پھر ہی تو یہ معاذ اللہ سب کچھ ہی ایسے ہو جائے گا کہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصیبتیں کبھی نہ اٹھاتے، اتنی تکلیفوں کا سامنا، اور خود تو اچھا سہ لیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کسی صحابی کو آگے نہ کرتے کہ کہیں یہ نہ شہید ہو جائے۔ اگر پہلے سے علم ہوتا کتنی جانیں بچ جاتی، کیا خیال ہے؟ تو علم غیب، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر رکھتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تیسری بات کہی، اب اس دو عقیدے تو کلیئر کر دیے اماں عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے، ایک یہ کہ ان آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھ سکتا نہیں، دوسرا یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، اور تیسری بات اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جو بندہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کچھ چھپا لیا، کچھ اپنے پاس رکھ لیا، یعنی کچھ بتا دیا اور کچھ نہیں بتایا، کچھ چھپا لیا، جیسا کہ آج کے روافظ کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ ایسے اوراق تھے یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو چھپا لی گئی ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلا خلیفہ ہوتے، اس طرح کی جو باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کوئی بات چھپائی، لوگوں سے کوئی بات چھپا لی جو اللہ نے پیغام دیا تھا، تو وہ بندہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی یہ تین کے تین عقیدے، جن عقیدوں پر آج فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کی بنیادی، ان ساری گفتگو کی بنیاد یہ تین احادیث ہیں، یہ تین باتیں ہیں اس حدیث میں جو ہوئی ہیں، انہی کی بنیاد پر سارے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ بالکل آمنے سامنے تھا، سارے پردے ہٹ گئے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن کسی بھی حدیث میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنہیں دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بالکل، یعنی پہلے تو وہ آتے تھے انسانی شکل میں،
یا ڈھکے چھپے، لیکن اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری جو اصل حالت ہے اس میں دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کا دیدار قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد ممکن ہوگا۔ تو یہاں انہوں نے یہ دیدار کا کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک، کہا اے موسیٰ ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے، نہ تیری بات پر ایمان لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر ایک بجلی گرائی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی جو مر رہے تھے ان سے پیچھے والے جو مرنے والے تھے وہ اپنی آنکھوں سے مرنے والوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے اوپر بجلی گر رہی ہے اور یہ مر رہے ہیں۔ تو جو ایک بجلی کی تاب نہیں لا سکتے، اور انسان تو اتنا کمزور ہے ذرا سے دماغ پہ چوٹ لگے اور ختم، تو یہ اللہ کا دیدار کہاں سے کرنے لگا؟ ذرا سے آپ سورج کے قریب بندہ جائے پگھل کے ختم، یہ اس کے ہے ہی کیا مادہ، اس وجود کے ساتھ کوئی رب کا سامنا نہیں کر سکتا، اس وجود کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتا۔ جنت میں انسان کی اور کوالٹی ہوگی، جنت میں اللہ اسے وہ طاقت دے گا کہ جس طاقت کے ساتھ وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو اللہ نے ان پہ بجلی گرائی اور یہ 70 کے 70 لوگ مارے گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ۔ مرے ہووں کو زندہ کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم بھی کچھ نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے ہم، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مردہ سے زندہ بنایا ہے، موت کے بعد ایک زندگی دی ہے، یہ ہماری زندگی ہے، اس کے بعد پھر موت ہے اور پھر اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔